بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، ٹاپک کا نیم ہے الیکٹرانک یوزر اتھینٹیکیشن. Electronic user authentication is defined as the process of establishing confidence in user identities that are presented electronically to an information system. یعنی جو یوزر آئیڈینٹیٹیز ہیں کہ ایک پرٹیکولر یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو آپ چیزیں یوز کر سکتے ہیں وہ آپ الیکٹرانکلی جب آپ الیکٹرانکلی انفارمیشن سسٹم کی ایکسیس چاہ رہے ہوتے ہیں تو یوزر کی کون سی آئیڈینٹیٹیز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو یوزر آئیڈینٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ ریئل یا جینین ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل، کوئی پرسن انفارمیشن سسٹم کو الیکٹرانکلی ایکسیس کر رہا ہے تو ڈیفرنٹ ویز ہو سکتے ہیں اس کی آئیڈینٹی ویریفائی کرنے کے. وہ کون سے ویز ہیں یا کون سے ایلیمنٹس یا کون سی تھنگز ہیں، ان کو ہم اس لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. مینز آف authentication. There are four general means of authenticating a user's identity which can be used alone or in combination. تو یوزرز آئیڈینٹی اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 ذرائع ہیں جن کو آپ انڈیویجولی یوز کر سکتے ہیں یا ان کو آپس میں کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں. تو ان چاروں کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. سم تھنگ دا انڈیویجول نوز. ایک یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو انفارمیشن آپ ان کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اس کو پاس ورڈ پرووائڈ کرتے ہیں یا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر پرووائڈ کرتے ہیں جس کو آپ شارٹ میں پن بولتے ہیں، یا کوئی پری ارینج سیٹ آف کوشچنز ہیں جن کو وہ آنسر کرتے ہوئے اپنی ویریفیکیشن کر سکتا ہے کہ وہ جو یوزر آئیڈینٹی ہے وہ ریئل یا جینین ہے. دوسرا مین کیا ہے؟ سم تھنگ دا انڈیویجول پوزیسز. کوئی ایسی چیز جو کہ یوزرز کے پاس فزیکلی موجود ہو. فار ایگزامپل میموری کارڈ ہو سکتا ہے یا سمارٹ کارڈ ہو سکتا ہے یا جس طرح آپ ATM کارڈ یوز کرتے ہیں، یا کوئی فزیکل کیز جو ہیں ان کو وہ یوز کر سکتا ہے. دس ٹائپ آف اتھینٹیکیٹر از ریفر ٹو ایز ٹوکن. تو اس چیز کو ہم بیسیکلی ٹوکن کا نام دیتے ہیں. یعنی اگر یوزر کے پاس اپنی آئیڈینٹی ویریفائی کرنے کے پاس میموری کارڈ یعنی کسی قسم کا کارڈ ہو یا کسی قسم کی کوئی فزیکل چیز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹوکن کو یوز کیا جا رہا ہے. تیسرا ذریعہ مین کیا ہے؟ سم تھنگ دا انڈیویجول از. انڈیویجول کی اپنی جو اس کی جو نیچر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، جس کو آپ اسٹیٹک بائیومیٹرکس بھی کہہ رہے ہیں. اسٹیٹک بائیومیٹرکس کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ جو بھی آپ بائیومیٹرک یوز کریں گے وہ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوگی بلکہ سیم رہے گی. ایگزامپلز انکلوڈ
ریکگنیشن بائی فنگر پرنٹ، فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹک بایومیٹرکس میں آتا ہے، یا ریٹینا آئی کے ساتھ ریلیٹڈ ریٹینا یا فیس ریکگنیشن، یہ سارے کے سارے آپ کہتے ہیں ان کو آپ اسٹیٹک بایومیٹرکس کی کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں۔ چوتھا مین کیا ہے؟ سم تھنگ دا انڈیویژول ڈز، آپ انڈیویژول کے ایکشن سے ریلیٹڈ، جس کو آپ ڈائنامک بایومیٹرکس کہتے ہیں، اور اس کی ایگزامپلس کیا انکلوڈ کرتی ہیں؟ ریکگنیشن بائی وائس پیٹرن، پچ کوالٹی ایٹسیٹرا، اس سے ریکگنائز کیا جاتا ہے، یا ہینڈ رائٹنگ کریکٹرسٹکس سے، کہ اس کی ہینڈ رائٹنگس کو دیکھتے ہوئے اس کے آئیڈینٹی ویریفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس کا ٹائپنگ ردھم کہ کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹ میں وہ کتنے لیٹر ٹائپ کر لیتا ہے ایٹسیٹرا۔ ان سب چیزوں کو بیسیکلی آپ ڈائنامک بایومیٹرکس کہتے ہیں۔ سیکورٹی ایشوز فار یوزر اتھینٹیکیشن۔ As with any security service, user authentication, particularly remote user authentication, is subject to a variety of attacks. تو یوزر اتھینٹیکیشن میں خاص طور پہ جب ریموٹ یوزر اتھینٹیکیشن، یعنی یوزر اتھینٹیکیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جس کے آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، وہ کہیں دور سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بیسیکلی کافی سارے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ ہم ٹیبل 3.4 کو ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ سمرائزز دا پرنسپل اٹیکس آن یوزر اتھینٹیکیشن۔ تو ٹیبل کے تھرو ہم سمرائز کر رہے ہیں کہ کون کون سے میجر اٹیکس ہیں جو کہ یوزر اتھینٹیکیشن پہ پرفارم ہو سکتے ہیں۔ ٹیبل 3.4 میں دیکھیں، آپ کو یہاں پہ 4 کالمز نظر آ رہے ہیں۔ پہلا کالم اٹیکس کا ہے کہ اس اٹیک میں میجر اینٹی کیا انوالو ہے، اوتھینٹیکیٹرز جو ہم نے ابھی مینز آف اوتھینٹیکیشن جو پڑھے ہیں، یہ کون کون سی کیٹیگری اس میں انوالو ہوتی ہے۔ پھر ہم ایگزامپل دے رہتے ہیں کس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہارم پہنچایا جاتا ہے، یا پھر اس کے بعد ہم ٹپیکل ڈیفینسز کہ آپ ان اٹیکس کو سے بچنے کے لیے کون کون سے ڈیفینسز یوز کرتے ہیں۔ پہلا دیکھیں، یہ آپ کو کلائنٹ اٹیک نظر آ رہا ہے، اس میں اتھینٹیکیٹرز کیا ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ کلائنٹ کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں، پاس ورڈ، ٹوکن، بایومیٹرک، یہ سارے کے سارے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ پاس ورڈ کے لیے کس طریقے سے اس کو جج کیا جاتا ہے کہ گیس کر کے، ہو سکتا ہے گیس ڈیٹ آف برتھ یا کسی اور چیز سے گیس کیا جا رہا ہو، یا نیم سے گیس کیا جا رہا ہو۔ ایگزہاسٹیو سرچ کہ بار بار ڈفرینٹ چیزوں کو آپ کوڈ ڈفرینٹ چیزیں لکھ کر جو ہے آپ گیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹوکن میں بھی آپ ایگزہاسٹیو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا جو پاس کوڈ وغیرہ ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بایومیٹرک میں بیسیکلی آپ فالس میچ آپ میچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن فالس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اٹیک ہوتا ہے جو کہ آپ ایکسیس کو متاثر کرتا ہے۔ اب ٹپیکل ڈیفینسز میں دیکھیں، پاس ورڈ میں لارج انٹروپی اور لمیٹڈ اٹیمپٹس، یعنی اٹیمپٹ وہ بار بار اٹیمپٹ نہ کر سکے، اور لارج انٹروپی کا مطلب ہے کہ پاس ورڈ میں آپ نے جو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہوتا ہے کہ جس کو گیس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لائک وائز ٹوکن کے لیے بھی لارج انٹروپی رکھتے ہیں، لمیٹڈ اٹیمپٹ رکھتے ہیں، یا تھیفٹ آف آبجیکٹ ریکوائرز پریزنس کہ آپ کا اگر وہ جو آبجیکٹ ہے، سمارٹ کارڈ ہے، اگر وہ چوری ہو گیا ہے تو آپ ریکوائر کرتے ہیں، آپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آبجیکٹ کو ہینڈل کرنے والے